بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے فصل خبر کان و اخواتها۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی ایک اور قسم کو بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے کانا اور اخوات کانا کی خبر، یعنی افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر۔ اور افعال ناقصہ کتنے ہیں وہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ 17 ہیں، جن کی تعداد کیا ہے؟ 17 ہیں افعال ناقصہ۔ اور افعال ناقصہ کو افعال ناقصہ کہتے کیوں ہیں یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کہ ان کو افعال ناقصہ اس لیے کہتے ہیں کہ بغیر دوسرے افعال کو ملائے وہ اپنا معنی مکمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے افعال ناقصہ۔ پیچھے ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ افعال ناقصہ کو دو چیزیں چاہیے ہوتے ہیں، ایک اسم اور ایک ان کو چاہیے ہوتی ہے خبر۔ ایک اسم چاہیے ہوتا ہے اور ایک خبر چاہیے ہوتی ہے۔ افعال ناقصہ کا جو اسم ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے وکان اللہ، اور افعال ناقصہ کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی ہے، وکان اللہ علیما حکیما۔ یہاں ہم افعال ناقصہ کی خبر کے بارے میں پڑھیں گے، چونکہ افعال ناقصہ کے اسم کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ افعال ناقصہ کی خبر کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اب افعال ناقصہ کی خبر کی تعریف مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، هو المسند بعد دخولها نحو کان زید قائما، کہ افعال ناقصہ کی خبر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند ہو جاتی ہے۔ افعال ناقصہ کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد افعال ناقصہ کی خبر، افعال ناقصہ کی خبر وہ اسم ہوتا ہے کہ جو افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد مسند بن جاتا ہے۔ افعال ناقصہ کے داخل ہونے کے بعد وہ کیا بن جاتا ہے؟ مسند۔ هو المسند بعد دخولها، وہ مسند ہو جاتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد۔ نحو جیسے کان زید، جیسے کان زید قائما، وحکمہ کا حکم خبر المبتدائی۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ افعال ناقصہ کی خبر کا حکم اسی طرح ہے جس طرح مبتدا کی خبر کا ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ مبتدا کی خبر جب مرفوع ہو تو وہ مبتدا سے مقدم نہیں ہو سکتی، لیکن افعال ناقصہ کی خبر جب مرفوع ہو تب بھی وہ افعال ناقصہ کے اسم پر مقدم ہو سکتی ہے، جیسے کان القائم زیدن، کان القائم زیدن۔ اب یہاں پر القائمہ خبر ہے اور معرفہ ہے الف لام کی وجہ سے، اور زیدن اس کا اسم ہے، پھر بھی اس کو مقدم کرنا کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ لیکن مبتدا کی خبر جب مرفوع ہو تو اس کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر زید القائم۔ اب زید القائم میں القائم خبر ہے اور زید مبتدا ہے اور القائم خبر معرفہ ہے۔ اب اگر ہم اس کو یوں پڑھیں القائم زید تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ ہم مبتدا اور خبر کی بحث میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں تو مبتدا کو پہلے اور خبر کو بعد میں لانا ضروری ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ وحکمہ کا حکم خبر المبتدا، افعال ناقصہ کی خبر کا حکم مبتدا کی خبر کے حکم کی طرح ہے، الا مگر یہ کہ انہ یجوز تقدیمہ، بے شک جائز ہے اس کو مقدم کرنا، علی اسماء اس کے اسماء پر، مع کونہ معرفتن باوجود اس کے کہ وہ معرفہ ہو، بخلاف خبر المبتدا، بخلاف مبتدا کی خبر کے، نحو جیسے کان زید، کان القائمہ زید، کان القائمہ زید۔ فصل،
اسم ان و اخواتیہا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی ایک اور قسم بیان فرماتے ہیں، اور وہ ہے حروف مشبہ بالفعل کا اسم، جیسے ان زیدن قائم۔ حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، 6 ہیں۔ ان کان، لیت لاکن اور لعل، یہ 6 حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں۔ ان کی خبر کے بارے میں بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور ان کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوتا ہے، جس کو آج کے سبق میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ وَهُوَ الْمُسْنَدُ إِلَيْهِ بَعْدَ دُخُولِهَا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف مشبہ بالفعل کے اسم کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل کا اسم وہ اسم ہوتا ہے جو ان کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بن جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ان زیدن قائم۔ اب ان زیدن قائم میں زیدن مسند الیہ ہے، جو کہ ان کے داخل ہونے کے بعد بنا ہے، اور قائم یہ اس کی خبر ہے، مسند ہے، کیونکہ زید پر آپ کھڑے ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، اور جس پر حکم لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ جس پر حکم لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسند الیہ۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، وہ مسند ہوتا ہے ان کے داخل ہونے کے بعد، نحو جیسے ان زیدن قائم۔ فصل المنصوب باللتی لنفی الجنسی، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوبات کی آخری قسم منصوب باللتی لنفی الجنس کی بحث بیان کر رہے ہیں۔ تو یہاں ویسے تو مراد ہے لا نفی جنس کا اسم، لیکن مصنف نے یہ نہیں کہا لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوتا ہے، بلکہ مصنف نے یہاں اسم کا نام ہی نہیں لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، تو جس صورت میں منصوب ہوگا اس صورت میں تو منصوبات میں داخل ہوگا، جس صورت میں وہ منصوب نہیں ہوگا ان صورتوں میں وہ منصوبات میں داخل بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے مصنف نے المنصوب باللتی لنفی الجنس کا لفظ بولا ہے، یوں نہیں کہا الاسم باللتی لنفی الجنس، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا المنصوب للتی لنفی الجنس۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم ہمیشہ منصوب نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منصوب ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، جیسا کہ آگے سبق میں ہم پڑھیں گے ابھی۔ هو المسند الیہ بعد دخولها، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ منصوب باللتی لنفی الجنس کی تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ منصوب باللتی لنفی الجنس سے مراد وہ اسم ہے کہ جو لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد مسند الیہ بنتا ہے۔ یلیہا نکرۃ مضافۃ، بلکہ یلیہا نکرۃ مضافۃ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ لا نفی جنس کے اسم کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں۔ لا نفی جنس کے اسم کی پہلی صورت یہ ہے کہ نکرہ مضاف ہو، لا نفی جنس کے اسم کی پہلی صورت یہ ہے کہ وہ نکرہ مضاف ہو۔ نمبر 2، لا نفی جنس کے اسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مشابہ بالمضاف ہو۔ نمبر 3، لا نفی جنس کے اسم کی تیسری صورت یہ ہے کہ وہ نکرہ مفردہ ہو۔ نمبر 4، لا نفی جنس کے اسم کی چوتھی صورت یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو یا پھر نکرہ ہو، لیکن لا نفی جنس اور اس اسم کے درمیان کوئی فاصلہ ہو، اس اسم کے درمیان کیا ہو؟ کوئی فاصلہ۔ تو یہ لا نفی جنس کے اسم کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت کیا ہے کہ لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو، جیسے مثال کے طور پر نکرہ مضاف ہو، ویسے مضاف نہ نکرہ مضاف، جیسے غلام رجل مثال کے طور پر۔ نمبر 2، لا نفی جنس کا اسم مشابہ بالمضاف ہو۔ مشابہ بالمضاف کا کیا مطلب ہے کہ جس طرح مضاف مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہی مشابہ بالمضاف وہ اسم ہوتا ہے جو اپنا معنی مکمل کرنے میں تمیز کا محتاج ہوتا ہے۔ اب تمیز کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ لا نفی جنس کا اسم مشابہ بالمضاف ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ لا نفی جنس کا اسم کوئی ایسا اسم ہو جو اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہو، اور ابہام کو دور کرنے کے لیے وہ کسی تمییز وغیرہ کا محتاج ہو، اس کو بولتے ہیں مشابہ بالمضاف۔ لا نفی جنس کا اسم مشابہ بالمضاف ہو ان 2 صورتوں میں، کہ جب لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو یا پھر مشابہ بالمضاف ہو، لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا۔ نمبر 3،
لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، نکرہ ہو اور مفردہ ہو. نکرہ مفردہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو اور مضاف یا مضاف نہ ہو. اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو اس صورت میں لا نفی جنس کا اسم مبنی بر فتح ہوگا. لا نفی جنس کا اسم کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح. جیسے مثال کے طور پر لا رجلا فی الداری. اب رجلا لا نفی جنس کا اسم ہے جو کہ نکرہ مفرد ہے، نہ تو کسی کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ مشابہ بالمضاف ہے. نمبر 4 لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا پھر ایسا نکرہ ہو کہ اس نکرے اور لا نفی جنس کے درمیان فاصلہ ہو. تو ان دو صورتوں میں لا نفی جنس کا اسم مرفوع ہوگا. مرفوع ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور لا کا آپ تکرار کریں گے، ایک اور لا کا آپ کیا کریں گے؟ تکرار کریں گے دوسرے اسم کے ساتھ. اس کی مثال بھی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے. اب ہر ایک کو ہم مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں. پہلی مثال کے لا نفی جنس کا اسم مضاف ہو تو وہ منصوب ہوگا، جیسے لا غلام رجل فی الداری. اب اس مثال میں لا غلام رجل، غلام مضاف ہے، رجل مضاف الیہ، تو یہ لا نفی جنس کا اسم، تو ہم غلامہ اس کو منصوب پڑھیں گے. یا پھر لا نفی جنس کا اسم مشابہ بالمضاف ہو، جیسے لا عشرین درہمن فی الکیس. عشرین یہ مشابہ بالمضاف ہے، گنتی ہے نا، اور گنتی آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اس کے اندر ابہام ہوتا ہے، ابہام کو دور کرنے کے لیے تمجیز لائی جاتی ہے. جیسے اس نے کہا لا عشرین 20 نہیں ہے، اب وہ 20 کیا ہے؟ اس کے اندر ابہام تھا، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے آپ نے کہا درہمن، یہ 20 درہم نہیں ہے فی الکیسی جیب میں. تو اس صورت میں بھی لا نفی جنس کا اسم منصوب ہوگا، جیسے لا عشرین میں عشرین منصوب ہے اور اس کا نصب یا ما قبل کسرہ کے ساتھ ہے، لا عشرین درہمن فی الکیسی. نمبر 3 لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو پھر وہ مبنی بر فتح ہوگا. اس کو یاد بھی رکھیں، نمبر 3 کو آگے پھر اس کی وضاحت آ رہی ہے. لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو، جیسے لا رجل فی الداری، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لا رجل فی الداری. اب یہ رجل یہ مبنی بر فتح ہے، لا رجل فی الداری یہ مبنی بر فتح ہے. نمبر 4 لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا پھر لا نفی جنس کا اسم ایسا نکرہ ہو لا اور اس اسم کے درمیان کسی لفظ کا فاصلہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں لا نفی جنس کا اسم کیا ہوگا؟ مرفوع. جیسے مثال لا زید فی الداری ولا عمر، لا فیہا رجل ولا امرات. پہلی مثال میں لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہے اور تکرار لا کے ساتھ ہے، دوسرے اسم کا تکرار بھی ہے. جیسے لا زید یہ معرفہ ہے تو تکرار لا بھی ہے، یعنی آگے ایک اور لا آ رہا ہے اور وہ لا بھی اسم کے ساتھ ہی آ رہا ہے، اسم کے بغیر وہ لا استعمال نہیں ہوگا. اور لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو، لا اور اس اسم کے درمیان فاصلہ ہو، جیسے لا فیہا رجل ولا امرات. تو یہ لا نفی جنس کے اسم کی 4 صورتیں ہیں. پہلی صورت میں وہ منصوب ہے، دوسری صورت میں مبنی بر فتح ہے، اور تیسری صورت کے اندر وہ مرفوع ہے. پہلی صورت کیا ہے؟ لا غلام رجل مضاف ہے نا، یا مشابہ بالمضاف، ان دونوں صورتوں میں یہ منصوب ہے. اور اگر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو پھر مبنی بر فتح ہے، جیسے لا رجل فی الدار. اور اگر لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو یا نکرہ ہو اور ایسا نکرہ کہ لا نفی جنس اور اس نکرہ کے درمیان فاصلہ ہو، ان دونوں صورتوں میں وہ کیا ہوگا؟ مرفوع، اور تکرار لا کے ساتھ ایک اور اسم بھی آئے گا. اب ترجمہ دیکھیں. فصل المنصوب باللتی لنفی الجنس، یہ فصل ہے اس منصوب کے بارے میں جو لا نفی جنس کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے. والمسند الیہ، وہ مسند الیہ بنتا ہے بعد دخولہ، لا نفی جنس کے داخل ہونے کے بعد. یلیہا، اس کے ساتھ مل کر آتا ہے نکرۃ مضافۃ، نکرہ مضافہ. نحو جیسے لا غلام رجل فی الدار، اب یہ نکرہ ہے غلام اور یہ مضاف بھی ہے رجل کی طرف. او مشابہ اللہ، یا پھر وہ مشابہ بالمضاف ہو، یہ مشابہ ہو مضاف کے. مضاف کے مشابہ ہونے کا کیا مطلب؟ کہ جس طرح مضاف الیہ کا محتاج ہوتا ہے
تو ایسے ہی وہ اسم اپنے اندر ابہام کو دور کرنے کے لیے کسی کا محتاج ہوگا، تمجیز وغیرہ کا. نحو جیسے لا 20 درہمن فی الکیس. اب 20 یہ مضاف تو نہیں ہے لیکن یہ مشابہ بالمضاف ہے، اس لیے کہ جس طرح مضاف کو ضرورت پڑتی ہے مضاف الیہ کی، اسی طرح یہاں پر 20 کو ضرورت پڑ رہی ہے درہمن کی. فَإِنْ كَانَ بَعْدَ لَا، اور اگر لا نفی جنس کا اسم لا کے بعد ہو، نکرتن مفردتن، اور ہو نکرہ مفردہ، تبنا علی الفتح، تو مبنی بر فتح ہوگا. نحو جیسے لا رجل فی الدار. وَإِنْ كَانَ معرفتن، اور اگر وہ معرفہ ہو، او نکرتن مفصولا بینہ و بین لا، اور نکرہ اور نکرہ کے درمیان اور لا کے درمیان فاصلہ کیا گیا ہو، کان مرفوعا، تو وہ مرفوع ہوگا. ویجب تقریر لا، اور لا کا تکرار بھی ضروری ہوگا، مع اسم ناخر، دوسرے اسم کے ساتھ. تقول، آپ کہیں گے لا زید فی الدار ولا عمر. یہ مثال ہے کہ لا نفی جنس کا اسم معرفہ ہو. ولا فیہا رجل ولا امرات، یہ مثال ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو لیکن لا اور اس اسم کے درمیان فاصلہ ہو، جیسا کہ یہاں پر فیہا کا فاصلہ آ گیا، الرجل لا کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے. وَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لا حول ولا قوة الا باللہ خمسۃ اوجہ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں 5 طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے. اب لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور تکرار لا کے ساتھ ہو. لا نفی جنس کا اسم نکرہ ہو اور تکرار لا کے ساتھ ہو، یعنی اسم بھی نکرہ ہو اور اس کے بعد لا کا تکرار بھی ہو، لا دوسری مرتبہ بھی استعمال ہو رہا ہو. جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو لا نفی جنس کیا نام ہے اس کا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں 5 طرح کا اعراب پڑھنا جائز ہے. نمبر 1، دونوں کو آپ منصوب پڑھ دیں، جیسے ہم عام طور پر پڑھتے بھی ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ. اور منصوب پڑھنے کی پھر وجہ یہ ہوگی کہ دونوں لا نفی جنس کا اسم بن رہے ہیں، اور لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح پڑھ دیں اس کو، بلکہ منصوب نہ مفتوح. مفتوح کا مطلب مبنی بر فتح. لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہو تو مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پر رجلا، لا حول، حول اور قوت دونوں نکرہ مفردہ ہیں، اور نکرہ مفردہ ہوں تو یہ کیا ہوتے ہیں؟ مبنی بر فتح. تو ہم اس کو اس لیے مبنی بر فتح پڑھتے ہیں. اور دوسری صورت یہ کہ دونوں کو مرفوع پڑھ دیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو پھر اس صورت میں حول ولا قوت مبتدا بنے گا اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ آپ پہلے اسم پر فتح پڑھیں، یعنی اس کو مبنی پر فتح پڑھیں، اور دوسرے کو منصوب پڑھیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا، نصب اور فتح میں فرق کرنے کے لیے نا یہ کیا جاتا ہے کہ فتح کو بغیر تنوین کے پڑھا جاتا ہے اور نصب کو تنوین کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب یہاں پر پہلے اسم کو ہم مفتوح تو اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ لا نفی جنس کا اسم ہے اور نکرہ مفردہ ہے جو کہ مبنی پر فتح ہوتا ہے، اور دوسرے اسم کو ہم منصوب اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کا ماقبل پر عطف ہو رہا ہے. تو معطوف اور معطوف علیہ کا اعراب ایک ہوتا ہے. معطوف علیہ مفتوح ہے لیکن وہ مبنی ہونے کے ساتھ مفتوح ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے آگے قوتن کا، وہ مبنی ہونے کی وجہ سے مفتوح نہیں ہوگا، وہ منصوب ہوگا، کیونکہ اعراب میں دونوں ایک ہوں گے، کیفیت میں ایک نہیں ہوں گے. کیفیت پہلے کی مبنی ہونا ہے، دوسرے کی معرب ہونا ہے. اعراب دونوں کا ایک پڑھیں گے ہم، صرف کیفیت میں ایک. جیسا معطوف معطوف علیہ کیفیت میں ایک نہیں ہوتے، صرف اعراب میں ایک ہوتے ہیں. اور نمبر 4، پہلے اسم کو ہم مفتوح پڑھ دیں، دوسرے کو مرفوع پڑھ دیں، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول، اس کو مفتوح تو اس لیے پڑھیں کہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے. اور دوسرے اسم کو ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ ہم اس کو مبتدا بنا لیں گے. اس کو کیا بنا لیں گے؟ مبتدا. اور 5ویں صورت یہ ہے کہ پہلے کو مرفوع اور دوسرے کو مفتوح پڑھ دیں. پہلے کو مرفوع لا حول اور دوسرے کو مفتوح ولا قوت الا باللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اسم کو ہم مان لیں گے کہ یہ اسم لا نفی جنس کا نہیں ہے بلکہ لا مشابہ بلیس کا ہے، اور لا مشابہ بلیس کا اسم مرفوع ہوتا ہے. اور دوسرے کو ہم کہیں گے کہ یہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جو ہے جب وہ نکرہ مفردہ ہو تو مبنی بر فتح ہوتا ہے.
تو یہ آسان سی صورتیں، اتنی مشکل نہیں ہے، پہلے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ لا حول ولا قوت جیسی مثالوں میں اعراب 5 طرح کا استعمال ہو سکتا ہے، 5 طرح کا۔ اب لا حول ولا، اب سوال کرنے والا آپ سوال کرے گا کہ لا حول ولا قوت جیسی مثالوں کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ کہیں گے ان جیسی مثالوں کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر لا نفی جنس کا اسم نکرہ مفردہ ہو اور تکرار لا کے ساتھ ہو، تو آپ 5 طرح کا اعراب پڑھ سکتے ہیں۔ مفتوح، دونوں کو مفتوح، دونوں کو مرفوع، اول کو مفتوح ثانی کو منصوب، اول کو مفتوح ثانی کو مرفوع، اول کو مرفوع اور ثانی کو مفتوح۔ یہ 5 صورتیں ہیں، اور ہر ایک کی وجہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ اگر دونوں کو ہم مفتوح پڑھیں گے تو لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ ہوتا ہے، نکرہ مفردہ، تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ دونوں کو مرفوع پڑھیں گے تو دونوں کو ہم مبتدا بنا لیں گے۔ اول کو منصوب اور ثانی کو مفتوح پڑھیں گے تو اول کو ہم منصوب پڑھ لیں گے، اول کو مفتوح اور ثانی کو منصوب۔ اول کو مفتوح تو اس لیے پڑھیں گے کہ لا نفی جنس کا وہ اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہوتا ہے تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور دوسرے کو ہم منصوب پڑھیں گے اس لیے کہ اس کا عطف ہو رہا ہوگا ما قبل کی اوپر، اور ما قبل کا جو اعراب ہے وہی اس کا اعراب بھی ہوگا، یعنی معطوف علیہ کا جو اعراب ہے وہ مفتوح کا بھی ہوگا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ اول کو مفتوح ثانی کو مرفوع پڑھ لیں۔ اول کو مفتوح تو اس لیے پڑھیں گے کہ وہ لا نفی جنس کا اسم ہے، اور لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہوتا ہے تو مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور دوسرے کو ہم مرفوع اس لیے پڑھیں گے ہم اس کو مبتدا بنا لیں گے۔ اور پانچویں صورت یہ ہے کہ پہلے کو مرفوع پڑھ لیں اور اس کو ہم بنائیں گے لا مشابہ بلیسا کا اسم، اور لا مشابہ بلیسا کا اسم مرفوع ہوتا ہے، اور دوسرے کو ہم مفتوح پڑھ لیں کیونکہ وہ لا نفی جنس کا اسم ہوگا۔ لا نفی جنس کا اسم جب نکرہ مفردہ ہوتا ہے تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ فَيَجُوزُ فِي مِثْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جائز ہے لا حول ولا قوت الا باللہ جیسی مثالوں میں 5 وجوہ 5 صورتیں پڑھنا۔ فتحہما، دونوں کو مفتوح پڑھنا، ورفعہما، دونوں کو مرفوع پڑھنا، وفتح الاول ونصب الثانی، پہلے کو فتح دوسرے کو نصب دینا، وفتح الاول ورفع الثانی، پہلے کو فتح دوسرے کو رفع دینا، ورفع الاول وفتح الثانی، پہلے کو رفع دوسرے کو فتح دینا۔ وقد یحذف، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ بسا اوقات لائے نفی جنس کے اسم کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے جب کوئی نشانی، قرینہ، علامت، دلیل موجود ہو۔ جیسے مثال کے طور پر آپ بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں لا بأس علیکا، لا بأس میں بأس کو آپ چھوڑ کر کہتے ہیں لا علیکا، اور لا بأس علیکا کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے، کوئی بات نہیں، لا بأس کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، بیماریاں آتی رہتی ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگلے کو آپ تسلی دیتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات آپ کلام کو مختصر کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں لا علیکا، اور یہ بیماری کے موقع پر آپ کہہ رہے ہیں، تو یہاں بیماری کا ہونا یہ قیام قرینہ ہے، یعنی قرینے کا موجود ہونا ہے، اور قرینے کے موجود ہونے کی وجہ سے آپ اس کے اسم کو حذف بھی کر سکتے ہیں، تو آپ نے کر دیا۔ جہاں یہ کہنا تھا لا بأس طہور انشاءاللہ، آپ نے کہا لا بأس علیکا، بس بأس کو آپ نے ختم کر دیا۔ اور ختم کیوں کیا؟ کیونکہ یہاں پر قرینہ موجود ہے کہ بیمار سے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بأسن ہی کہی جا رہی ہے کہ اللہ آپ کو شفا دے، کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بأسن علیکا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ کو شفا دے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ وقد یحذف، اور کبھی حذف کیا جاتا ہے اسم لا، لا کے اسم کو، لقرینۃ، کسی قرینے کی وجہ سے، نحو جیسے لا علیکا اصل میں تھا لا بأس علی، لا بأس علیکا۔ فصل، خبر ما ولل مشبہتین بلیسا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر کو بیان فرما رہے ہیں۔ ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم تو مرفوع ہوتا ہے، جیسا کبھی بھی ہم نے پڑھا ہے، پیچھے بھی اس کی تفصیل پڑھ کے آ چکے ہیں، لیکن لا اور ما مشابہ بلیسا کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے۔ تعریف اس کی کیا ہے کہ جو لا، ما اور لا مشابہ بلیسا کے داخل ہونے کے بعد مسند بن جائے، جیسے ما زید قائم ولا رجل حاضر، 2 مثالیں دی ہیں، ما زید قائم پہلی مثال اور لا رجل حاضر دوسری مثال۔ دونوں مثالوں میں زید اور رجل مرفوع ہیں، قائما اور حاضرا یہ منصوب ہے کیونکہ یہ خبر ہیں، اور زید رجل مبتدا ہیں۔
اور ما اور لا جو ہے وہ مبتدا کے اعراب کو تبدیل نہیں کرتا۔ وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ما کے ما اور لا دو ہے نا، تو ما کے عمل کو باطل کرنے کی صورتیں بیان فرما رہے ہیں کہ کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ما ہوگا تو مشابہ بلیس ہے لیکن عمل نہیں کرے گا۔ نمبر ایک، خبر سے پہلے الا آ جائیں، جیسے ما زید الا قائم، اب قائم منصوب نہیں ہوگا بلکہ قائم مرفوع ہی رہے گا۔ دوسری مثال کہ جب خبر اسم سے پہلے آ جائے، خبر اسم پر مقدم ہو، تو اس وقت پر بھی ما عمل نہیں کرے گا، جیسے آپ کہتے ہیں ما قائم زیدن، اب قائم یہ خبر ہے زیدن سے پہلے آ گئی اس لیے قائم مرفوع ہے، منصوب نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ما کے بعد ان زائدہ آ جائے، جیسے ما ان زیدن قائم، تب بھی ما عمل نہیں کرتا۔ ان تین صورتوں میں ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ اللہ کے بعد آ جائے ما کی خبر۔ دوسری صورت کیا ہے کہ خبر اسم پر مقدم ہو، اور تیسری صورت کیا ہے کہ ما کے بعد ان کا اضافہ کر دیا جائے، ان زائدہ کا۔ ان تمام صورتوں میں ما اور لا اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا، اور اگر واقع ہو خبر الا کے بعد، نحو جیسے ما زید الا قائم، او تقدم الخبر علی الاسم، یا خبر اسم پر مقدم ہو، نحو جیسے ما قائم زید، او زیدت ان، یا اضافہ کر دیا جائے ان کا بعد ما کے بعد، نحو جیسے ما ان زید قائم، بطل العمل، عمل باطل ہو جاتا ہے۔ کما رأیت فی الامثلۃ، جس طرح کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ لیا۔ وہذا لغت اہل الحجاز، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ عربوں کی جو مشہور لغات ہیں، ان مشہور لغات میں سے دو لغتوں کا آپس میں تقابل بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ دو لغتیں، ایک لغت اہل حجاز ہے، ایک لغت بنو تمیم ہے۔ اہل حجاز کی لغت کے مطابق تو ما اور لا مشابہ بلیسا عمل کرتے ہیں، ما اور لا مشابہ بلیسا عمل کرتے ہیں، یعنی اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ لیکن بنو تمیم کے نزدیک ما اور لا سیرے سے عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ترجمہ ان کا ہوتا ہے لیکن اعراب میں یہ کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے۔ اب بنو تمیم کی بات کو نقل کر کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر بھی ذکر کیا ہے، اور اس شعر کے اندر ما اور لا جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے۔ وہ شعر یہ ہے، وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ قُلْتُ لَهُ انْتَصِبْ فَأَجَابَ مَا قَتْلُ الْمُحِبِّ حَرَامُ۔ اب یہ ما مشابہ بلیسا ہے، حرام اس کی خبر ہے، اگر ما عمل کرتا تو حرام خبر اس کی کیا ہوتی؟ منصوب، جبکہ شاعر نے اس کو مرفوع پڑھا ہے، اور شاعروں کا کلام حجت ہوتا ہے گرامر میں۔ شاعروں کا کلام گرامر میں کیا ہوتا ہے؟ حجت ہوتا ہے۔ تو شاعر کا کلام آ گیا تو پتہ چل گیا کہ بنو تمیم کے نزدیک ما اور لا سر سے عمل ہی نہیں کرتے۔ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں، وَإِنْ وَقَعَ الْخَبْرُ بَعْدَ إِلَّا، یہ تو ہو گیا تھا۔ وَهَذَا لُغَةُ أَهْلِ الْحِجَاز، اور یہ اہل حجاز کی لغت ہے، یعنی عمل دینے والی۔ اما بنو تمیم، بہرحال بنو تمیم، فلا يعملونهما، وہ ان دونوں کو عمل دیتے ہی نہیں اصلا، بالکل بھی۔ قول الشاعر، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، عن لسان بنی تمیم، اس نے وہ شعر بنو تمیم کی زبان پر کہا ہے۔ وَمُحَفْحَفٍ كَالْغُصْنِ، وَمُحَفْحَفٍ باریک کمر والے محبوب، کالغصن جس کی کمر ٹہنی کی طرح ہے، قلت له، میں نے اس کو کہا، انتصب، اپنا نسب بیان کر، فاجاب، تو اس نے جواب دیا، ما قتل المحب حرام، محبت کرنے والے کو قتل کر دینا حرام نہیں، یعنی محب کو جو ہے قتل کر دیا جائے تو یہ کوئی حرام فعل نہیں ہے۔ اب اس میں جو ہمارا محل استشہاد ہے وہ ہے حرام، کہ حرام جو ہے وہ ماں کے بعد آیا ہے، اور ماں مشابہ بھی لیسا ہے کیونکہ نفی کے لیے آ رہا ہے نا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حرام ماں ہوتا، لیکن شاعر اس کو حرام مرفوع پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ماں عمل ہی نہیں کر رہا، اور ماں عمل کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے کہ بنو تمیم کی لغت میں ماں اور لا سرے سے عامل ہے ہی نہیں۔ برفع حرام، حرام کے رفع کے ساتھ۔ جی طلباء کرام، یہاں تو سمجھ میں آیا ماشاءاللہ۔
جی